الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے جی آج اپنی مصروفیات تمام ختم کی اور ختم کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے۔ کیوں؟ کل ویسے تو وہاں پر کچھ سرکاری وفد آ رہے ہیں دوسرے ممالک سے، وہاں پر عام تعطیل ہے اسلام آباد کے اندر، لیکن عدالتیں عمران خان صاحب کے لیے کھلی ہیں۔ کچھ اس پہ بات کریں گے۔ کچھ عمران خان صاحب نے جی آج اپنا خطاب کیا، اس مہینے کا آخری خطاب تقریباً کوشش کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو بات شروع کروں گا جی وہ ایک افسوسناک واقعہ باجوڑ ایجنسی کے اندر ہوا جی، جس کے اندر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا اور اس میں 40 کے قریب جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی جی، اس کے مطابق 40 کے قریب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور 50 کے قریب زخمی ہیں۔ اتنا شدید قسم کا وہ خودکش حملہ ہوا یا جو بھی ہوا، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے پوری قوم کی طرف سے اور اپنی طرف سے افواج پاکستان کو اس افسوسناک واقعے پر اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا، اور پوری قوم اس ناگہانی جو واقعہ آیا اس کے اوپر افسردہ بھی ہے، افسوسناک بھی ہے۔ وہ لواحقین جن کے بچے، جن کے بھائی، جن کے شوہر، جن کے بیٹے وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ دہشت گردی کی نظر ہو گئے۔ لیکن یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ جب عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر جو 2-3-4 باتیں کی، اس میں سب سے پہلے یہی بات انہوں نے کی کہ پاکستان کے اندر جب یہ پروسیس ہوا تھا نیٹو فورسز کے یہاں سے جانے کا، یعنی امریکہ نے ہینڈز اپ کیا تھا افغانستان کے بعد، اور افغانستان سے وہ انخلاء کا وقت آیا تھا، اس وقت حکومت عمران خان صاحب کی تھی، اور پاکستان کی فورسز نے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اس وقت ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ایون کہ بھارت جو اپنے سفارتخانے اس کے 20 کے قریب یا جتنے بھی تھے وہ سارے بند کر کے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، ان لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر کے یہاں سے نکالا۔ لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جو پالیسی اس وقت بنی تھی اس کو ہم نے رد کر دیا، اور رد کرنے کے اس طرف توجہ نہ دی گئی، اور جو پروگرام پچھلی حکومت نے بنائے تھے وہ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کے تحت بنائے تھے۔ لیکن یہ جو حکومت تھی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کے وساطت سے معذرت وہ آئی، جو ان کے پیچھے لوگ تھے، جن کے ساتھ یہ بات چیت طے کر کے یہاں تک منزلیں طے کرتے ہوئے پہنچے، ان لوگوں کی پرائرٹی کنٹین چائنا تھا، پاکستان کی ترقی کو روکنا تھا، بھارت کو ترقی دینا تھا، اور اسی طرح بے شمار مقاصد اس خطے کے اندر پورے کرنے تھے۔ اور پھر انہوں نے ان لوگوں کی تلاش کی۔ اب یہ لوگ کتنے سچے ہیں، کتنے محب وطن ہیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں کر سکتا جی کہ محب وطن ہے۔ جب پرانی حکومت تھی، جب ڈرون حملے ہوا کرتے تھے، اسمبلی کے اندر آ کر مذمتی قرارداد پیش کرتے تھے، اور دوسری طرف کچھ اور بیانات دیے جاتے تھے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا جی۔ پھر اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا، اسی طرح بے شمار واقعات ہوئے۔ پھر اے پی ایس کا ایک سانحہ ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کی افواج اور پاکستانی قوم ایک پیج پر آئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا۔ پھر کتنے فوجی جوان، کتنے میجر، کتنے کرنل، کتنے بریگیڈیئر، انہوں نے جام شہادت اس میں نوش کیا۔ کتنے پاکستانیوں نے اپنا خون دیا، کتنے پولیس والوں نے، کتنے اسپیشل ادارے کے لوگوں نے اس میں اپنا خون دیا، اور پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی ختم کی گئی تھی۔ لیکن جس وقت یہ سارا نظام ہوا، بیسیکلی تو چائنا کو بھگانا مقصود تھا یہاں سے۔ چائنا کو اتنا ڈرانا تھا، وہ داسو ڈیم والا حملہ ہوا، اس کے پیچھے کون کار فرما تھا یہ اب اللہ جانے، جن اداروں کے پاس تحقیقات ہوگی وہی بتا سکتے ہیں۔ وہ ہوا، اسی طرح اور اپنا ہوٹل جو کوئٹہ کے اندر ایک بڑے ہوٹل کے اوپر حملہ ہوا، اسی طرح کراچی کے اندر، جامعہ کراچی کے اندر ایک حملہ ہوا، یعنی چائنیز کو ٹارگٹ پہلے کرنا شروع کیا۔ پھر اس دوران رجیم چینج آپریشن ہوا۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد آخر حالات اس نوبت تک آ گئے کہ پاکستان کے اندر اب عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر جو بتایا، 600 کچھ حملے اس سال کے دوران ہوئے۔ اس سال کے دوران حالانکہ 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، کوئی ایسا بڑا واقعہ ناخوشگوار نہیں ہوا۔ آخری 2 ماہ کے اندر 2 واقعات ہوئے،
مکمل کنٹرول تھا. کیوں؟ اس وقت پاکستان کی جو فوج تھی، پاکستان آرمی، اس کا پورا دھیان خیال وہ پاکستان کے ان معاملات کی طرف تھا کہ پاکستان کو پرامن رکھنا، پاکستان میں سے دہشت گردی ختم کرنی ہے. اور اسی طرح جو حکومت پاکستان تھی وہ ان کو پوری طرح سپورٹ کرتی تھی. جو بھی پالیسی پاکستان کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے بنتی تھی، وہ اس پہ پوری طرح دونوں ایک پج پر تھے. اسی وجہ سے ابھی نندن کو جو ہے وہ چائے بھی پینی پڑی اور چپیڑے بھی کھانا پڑی، اور وہ جو دکھ تھا وہ ابھی تک ان کے اندر ہے. بہرحال کہ اس سے آگے چلتے پھر عمران خان صاحب نے جی اس کے اوپر جو موجودہ حالات ہیں انہوں نے ایک سوال اٹھایا تمام لوگوں سے. انہوں نے موجودہ حکومت سے بھی سوال اٹھایا، جو ان سے پیچھے لوگ ہیں ان سے بھی سوال اٹھایا، جو پھر بڑے لوگ ہیں ان سے بھی سوال اٹھایا کہ جب پاکستان کے اندر پرائرٹی اس چیز کی ہوگی کہ تحریک انصاف ایک بڑی جماعت جس کو کم از کم چلو بہت کم بھی ووٹ لگا لو تو 65% پاکستان کی آبادی، یعنی پاکستان کا صوبہ پنجاب جو ہے 12 کروڑ کا قریب ہے یہ، اور کے پی کے جو ہے وہ اسی طرح وہ ہے، تو یہ دونوں صوبے ملا کر تو ایک 65-70% آبادی پاکستان کی بنتی ہے. اور دونوں صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے. جو سروے کرائے گئے اس کے مطابق 65%، 70%، 75%، 81% تک آئے. انہوں نے کہا کہ جب اتنی بڑی جماعت جو ہے جس کی مقبولیت اتنی زیادہ، اس مقبول جماعت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے جائیں اور باقی سب کام چھوڑ دیے جائیں، پھر ایسے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں. پھر انہوں نے اپنا سوال جو اگلا اٹھایا کہ سوال تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اب یہ تلاش کر رہے ہیں مختلف قسم کے بہانے کہ وہ الیکشن ملتوی جو پنجاب کے اندر 14 مئی والے ہوئے، پھر اس کے بعد اور کچھ اقدامات کیے گئے، کچھ ایسے بل پاس کیے گئے، کچھ اور کام کیے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس بات پر کبھی غور نہیں کیا گیا کہ ایک سال یعنی یہ جو 15 ماہ ہے اس کے دوران عوام بھی یہ سوال سوچتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا وجہ کہ جب وہ حکومت تھی اس وقت مہنگائی 12 سے 16% تھی، بجلی کا بل 16 روپے یونٹ تھا، پیٹرول 150 روپے، ڈیزل 145 روپے، ڈالر 178 روپے، چاول 220 روپے، دال ماش اس وقت جو تھی 220 سے 350 300 کے درمیان مختلف قسم کی دالیں تھی، انڈا 120-30 روپے درجن تھا. یہ ساری چیزیں تھی. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی تھی، پاکستان سے مال بیرون ملک ایکسپورٹ ہو رہا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہو رہا تھا. اسی طرح پاکستان کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ جو لانچ کیے گئے تھے، 10 ڈیم وہ شروع کیے گئے، 3000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ تعمیر کی گئی، ML1 کا ٹھیکہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ جو سنتی زون 4 جو ہیں وہ جو بنے تھے، یعنی ایک رشا کئی والا، ایک بوستان والا، ایک دھابے جی والا، اور ایک اور ہے وہ اب میرے ذہن سے نام نکل گیا، میرا خیال فیصل آباد والا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سارے کام بڑی تیزی سے ہو رہے تھے، وہ سارے ٹھپ ہو گئے. بیسیکلی سی پیک وہ سلو ہوا. یہ سارے کام کیوں ہوئے؟ کیوں؟ اس میں امریکہ کے انٹرسٹ موجود تھے. بھارت جو اس وقت بیک فٹ پر تھا، جس کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ جس ملک میں جاتا تھا وہ ملک اس سے منہ پھیر لیتے تھے. ان کے اس طریقے سے پاکستان نے جو ڈوزیئر پیش کیے، جو سارا کچھ کیا تھا، اس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو کارنر کیا تھا. آج پاکستان خود بخود کارنر ہو گیا، اور مودی جو بھارت کے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ جناب امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان کے متعلق سوچنا چاہیے نہیں چاہیے، وہ خود ہی اپنے وزن سے گر جائے گا. یعنی جس طرح بنگلہ دیش کو گرایا گیا تھا اور اس میں بھارت شامل تھا، کیا اس وقت جو سارے معاملات وہ اس نظر اس تاڑ کے اندر تو نہیں بیٹھا ہوا، کہیں وہ گھات لگا کر تو نہیں بیٹھا ہوا کہ کچھ حالات کچھ اور ڈاؤن ہو پھر میں اپنا کام کیوں؟ گزشتہ دنوں کے 2-4-5 دن پہلے ان کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم گھس جائیں گے. وہ جو لفظ استعمال کیا، ان کی مطلب کہ جو لینگویج استعمال کی گئی تھی وہ نہایت نازیبا تھی پاکستان کے متعلق. اور پاکستانی اداروں کا حوصلہ کہ انہوں نے ان کو جواب دیا یا نہیں دیا،
لیکن وزیر دفاع جو پاکستان کے ہیں انہوں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے جو اور کام نہیں کرنے والے تھے وہ کیے، ایک کانسپریسی پھیلائی اور حکومت کے متعلق بتایا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کب گرائی جانی تھی، پھر کرونا آ گیا کیوں رک گئے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ سلیم صافی صاحب کے ذرائع کے مطابق، ابھی وہ میں سنا تو نہیں ہے، کہ وہ انہوں نے بھی ایک نیا الزام کھول دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اب ہاتھ سے نکلتی جا رہی، لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم نے آج پی ڈی ایم کو شکست دی۔ یہ بڑی اہم بات ہوئی ہے، ایک بل ایسا لایا گیا خاموشی سے کہ آج اتوار کا دن تھا، اور اتوار کے دن کے اندر آپ کو پتا کہ تمام طرف چھٹیاں ہوتی ہیں، فوری طور پر ان کو بلایا گیا، بلانے کے بعد سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، اور باقی جو بل تھا وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام لوگوں سے دستخط کروانے کے بعد سینٹ کو منظوری کے لیے بھیجا گیا۔ وہاں پر شیری رحمان صاحبہ اور کچھ اور لوگوں نے جناب اس کی سائیڈ لی۔ میں ذرا بات کو چھوٹا کرتا ہوں، لیکن پھر اچانک کل اس سے پہلا جو بل پیش کیا گیا تھا اس پر رضا رضوانی صاحب جو ہے انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا، لیکن آج شیری رحمان صاحبہ نے جی جو ان کا لب لباب یہ تھا کہ اگر یہ بل لیٹ ہو گیا تو پھر ہمارے پاس ٹائم کم ہے، پھر اس پر بحث ہوگی، بحث ہونے کے بعد یہ منظوری سے رک جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے اس بل پر کو تھوڑا بہت پڑھا ہوگا، تو انہوں نے جناب سب سے پہلے اعتراض اٹھایا۔ پھر جناب فضل الرحمان صاحب کی جناب پارٹی کے 2 لوگوں نے انہوں نے جناب اس پر اعتراض اٹھایا۔ طاہر بزنجو صاحب انہوں نے جناب اپنا اس پر اپنا اظہار خیال کیا۔ اسی طرح بے شمار لوگوں نے، چھوٹی پارٹیوں کے دوسرے لوگوں نے، کچھ اور لوگوں نے اس کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے، یعنی پوری پاکستان تحریک انصاف نے مکمل اس کی مخالفت کی۔ کرتے کرتے جناب جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ بلوچستان کے لوگ اس بل کے خلاف بول رہے ہیں، تو پھر انہوں نے وہ بل رد کر دیا۔ اب بل تھا کیا؟ وہ بل تھا جی کہ تمام یوٹیوبرز ان کو شکنجے میں لانا تھا، تمام میڈیا اونرز کو شکنجے کے اندر لانا تھا، تمام وہ لوگ جو سپورٹر ہیں اور فیس بک اور یا دوسری تیسری چیزوں پر کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر شکنجہ ٹائٹ کرنا تھا، جو لوگ آزادانہ ذہن کے ساتھ کو تبصرہ کرتے ہیں وہ اس کے اندر آنے تھے۔ اس کے علاوہ جناب کوئی آدمی جس کا فیصلہ وزارت اپنا دفاع نے، اپنا وزارت داخلہ نے کرنا ہے، جس کے اندر ایف آئی اے سارے یہ محکمے یہ سارے ہوتے ہیں، انہوں نے کرنا تھا کہ یہ بندہ دہشت گردی میں آتا ہے یا اس بندی کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی کسی کے اوپر بھی کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ وزارت داخلہ جو ہے اس نے کرنی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پارٹی بلوا کرے گی، کوئی پارٹی جلوس نکالے گی، کوئی پارٹی کوئی ایسا احتجاج کرے گی، وہ اس کا فیصلہ بھی وہی ادارے کریں گے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر وہ فیصلہ کریں گے، پھر وہ رپورٹ اپنی بھیجیں گے قائمہ کمیٹی کے سامنے، قائمہ کمیٹی کے سامنے بھیجنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ پارٹی بھی بین کر دی جائے گی، اس کے اوپر جرمانہ بھی ہوگا 50 لاکھ یا کتنا 50 لاکھ کے قریب جرمانہ ہوگا، 3 سے 5 سے 10 سال تک سزا بھی ہوگی۔ اس پارٹی کے جتنے ممبر ہوں گے وہ 5 سال کی لیے نااہل ہو جائیں گے، وہ جناب اس کے علاوہ اس کا لیڈر جو ہے وہ بھی نااہل ہو جائے گا، اور پھر سب سے بڑی بات وہ پارٹی دوبارہ رجسٹر بھی نہیں کروا سکتا وہ لیڈر جو ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو آپ غور سے سنیں تو کہانی ساری سمجھ آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جناب جو مطلب کہ نئی پارٹی جو ہے وہ بھی وہ رجسٹر نہیں کروا سکتا، یعنی ایک دفعہ ہم لائن لگا دیں گے، ایک دفعہ ہم اس کو نکال دیں گے جس کو نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ شاید کبھی زندگی میں سیاست کے اندر تو نہ آ سکے، کرکٹ کی کمنٹری کرے یا کوئی اور کرے بات، کوئی اور ایسا کام کرے جس سے ان کو کوئی اعتراض نہ ہو، یہ اپنا مزے موج سے کام کرتے رہیں۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا یہ ساری چیزیں، مہنگائی، یہ ساری چیزیں، بیڈ گورننس، یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں ان 14-15 ماہ کے اندر ہوئی ہیں، اگر ان کا انالیسز یہ خود کرتے اور بیٹھ کر کرتے، بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے کی کوشش کرتے، تو یہ ساری چیزیں اگر غور کیا جاتا
آج پاکستان کے حالات ایسے نہ ہوتے جو اس وقت پاکستان معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے، جو سیاسی کرائسس سے گزر رہا ہے، جو خارجہ محاذ پر پاکستان جو ہے وہ اکیلا ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 15 ماہ کے اندر میرا خیال کوئی بڑا لیڈر پاکستان کے اندر نہیں آیا، کوئی بڑا انویسٹر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کر نہیں آیا، کوئی پاکستان جس ملک میں امداد لینے گیا پاکستان کو کسی ملک نے امداد نہیں دی، حتیٰ کہ IMF نے جس طریقے سے امداد دی وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے کہ انہوں نے 8-9 ماہ ان کو ایڑی چوٹی کا ان کا زور لگوایا، ایڑی چوٹیاں رگڑی بھی انہوں نے، اور پتہ نہیں کس کس طرف سے پریشر ڈلوانے کی کوشش کی، جو ان کے جن کو یہ اپنے سپر پاور سمجھتے ہیں ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہماری بس ہو گئی ہے، ہمیں جناب پیسے لے کر دیے جائیں۔ پھر جو انہوں نے اپنے مقاصد جو انڈر ہینڈ جو کچھ کیا ہوگا وہ جناب کرنے کے بعد ان کو پیسے، ان کو کہا کہ آپ ان کو پیسے ریلیز کریں، اور انہوں نے بھی 3 قسطوں کے اندر جناب مختلف شرائط رکھنے کے بعد، اور وہ بھی عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد زمان پارک میں، پھر انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کیا۔ فیصلہ جاری کرنے کے بعد پھر جناب ان کو وہ ایک قسط پہلی ملی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 15 ماہ کی کارکردگی یہ ہے کہ انڈسٹری پاکستان کی بند ہو گئی، کنٹینر پاکستان کے سمندروں میں کھڑے ہو گئے، پاکستان کی عوام کی زبان مہنگائی سے باہر آ گئی، بلکہ اب تو سانس بھی نہیں آ رہا۔ بجلی کے بل دیتے دیتے کئی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ جو ہے وہ بیچارے جو ہے وہ اپنے پتہ نہیں گھر کا کیا کچھ بیچ کر انہوں نے بجلی کا بل دیا۔ اب وہ بجلی کا بل دیں گے تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اگر کھانے کا انتظام کریں گے تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے۔ یعنی بچے جو ہے وہ اسکولوں میں فیس نہ دینے کی وجہ سے بچے نکالے گئے اسکولوں سے۔ ابھی تو یہ 2-3 ماہ جو ہے ابھی سکون آ گیا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے، لیکن حالات یہ ہیں پاکستان کے اندر سے تقریباً 12-12.5 لاکھ افراد جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جس میں پاکستان کے وہ لوگ جو ٹیکنیکل سکل رکھتے ہیں، پاکستان کے وہ لوگ جو سرمایہ کار ہیں، جن کے پاس ڈالر ہے، وہ بھی گئے، سکل والے لوگ بھی گئے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ان کے ساتھ حشر کیا گیا، جس طرح ان کو فرمایا گیا کہ یہ مردے دفنانے آتے ہیں، انہوں نے بھی جناب پیسے اپنے جو ہے وہ روکنے شروع کر دیے۔ اب بجائے بینکنگ چینل کے بھیجتے جو ان کے گھر والوں کی ضرورت ہے، اتنے وہ پیسے جو ہیں وہ اومنی کے ذریعے یا کسی اور چینل کے ذریعے جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ ڈالر کا اوپن مارکیٹ کا اور جو انٹر بینک کا ریٹ ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں لگا لیں، اب لگا لیں، وہ 36 سے لے کر 47% تک۔ انٹرنیشنل اکانومسٹ جو ہے پاکستان سے میں 52% کے قریب جو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے۔ یہ ساری چیزیں جناب ایک طرف، دوسری طرف عمران خان صاحب اور جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں مکمل، جس طرح میں نے کل والی ویڈیو میں کہا کہ 3 پلان تیار کیے گئے، ذرائع کے مطابق 3 پارٹیاں تیار کی گئی ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا یہ اپنی پوری کوشش کریں کہ مجھے کسی طریقے سے جناب نااہل کر دیں یا مجھے جیل کے اندر بھیج دیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں 360 یا 65 مقدمات جو ہیں میں فیس کر چکا ہوں، یعنی عدالتی پیشیاں میں بھگت چکا ہوں یہ گزشتہ تھوڑے سے دنوں کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ جناب معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اور دوسری طرف جو وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا ہے، اب یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر وہ کل اس پہ بات کریں گے، ابھی اس پہ گزارا کریں۔ وہ ذرا تفصیلی لینتھی پروجیکٹ ہے، اس میں خواجہ آصف صاحب ہیں، جناب شہباز شریف صاحب کا بیان ہے، کچھ اور لوگوں کے بیان ہے، اس پر ایک علیحدہ کل ویڈیو کریں گے۔ اب دیں اجازت، عمران خان صاحب کی تقریر سن لیں، وہ میں اپنے لنک میں بھی نیچے ڈال دوں گا ویڈیو کے، اگر یہاں پر سننی ہو تو سن لیں، نہ ہوگا تو آپ یوٹیوب پہ مختلف جگہ پر موجود ہے وہ سنیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے حالات پاکستان کے کس طرف جا رہے ہیں اور عوام کہاں پر کھڑی ہے، اور یہ حکمرانوں کی سوچ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کا میسج اس میں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ان سے سنیں۔ باقی جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا یہ کیوں دیا، خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا وہ کیوں دیا، اسی طرح کچھ اور 2-3 بیانات ہیں، بڑے اہم بیانات ہیں، ان کے اوپر جناب میں کچھ اپنے جو میرے ذہن کے اندر سوچ ہے۔ پیپلز پارٹی پردے کے پیچھے رہ کے ابھی تک کیا کھیل کھیل رہی ہے، کیا پاکستان مسلم لیگ یہ سارا جو 15 ماہ کے اندر کھیل ہوا اس کے اندر وہ شامل ہے، یا ان کو صلاح دینے والے یعنی گائیڈ لائن دینے والے کوئی اور لوگ تھے،
یہ جناب حکومت کرنے کے چکر میں پھنستے گئے. یہ بل پیش کیے گئے ہیں. یہ بل جو ہیں آنے والے وقتوں کے اندر ان کے لیے کیسے عذاب بنیں گے، یہ اب جو اگلی ویڈیو کروں گا اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش